دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے بچ کر ایک ایسی جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان حضرات کی واپسی کا منصوبہ تیار کیا۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تحائف دیے، پھر بااثر انداز میں دلیل دے کر اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ دونوں نجاشی کے پاس آئے، اسے بھی تحائف پیش کیے، پھر اصل مقصد کی بات شروع کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، اس کو ہم جانتے ہیں نہ آپ، اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے بڑوں یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگران ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو گئی تو منصوبے کے مطابق پادریوں نے بھی ان کی تائید کی، ہاں میں ہاں ملائی۔ نجاشی نے ان کی باتیں غور سے سنی، لیکن سوچے سمجھے اور دیکھے بھالے بغیر فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے سوچا دوسرے فریق کی بھی بات سنی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں، تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا لیا اور ان سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوتے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ اس کے جواب میں سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے ناتا توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم پہلے سے اس کے عالی نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا ہمارے باپ دادا جن بتوں اور پتھروں کو پوجتے رہے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ اس موقع پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام گنوائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، جو چیزیں اس نے حلال بتائیں ان کو حلال مانا۔ بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر سے بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و تشدد کیا، زمین ہم پر تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنے کو پسند کیا، اور آپ سے اے بادشاہ یہ امید کی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اس پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔
پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی طاق شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے قریش کے دونوں نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک ترین تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے جا کر کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلوایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ چنانچہ تم لوگ میرے ملک میں امن اور چین سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستایا جائے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے واپس مکہ لوٹ آئے اور مسلمانوں نے وہاں اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام